امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے اور نفع کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا یعنی پیدا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن فائدہ کیا دنیاوی فائدہ پہنچاؤ گے؟ نہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو گے، اچھے کاموں کا حکم دو گے، برے کاموں سے روکو گے، جو انبیاء کا طریقہ تھا. اس وجہ سے تم بہتر ہو، جائیداد بنانے کی وجہ سے نہیں، زیادہ دنیا جمع کرنے کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے. آج مسلمان خود دین پہ نہیں چلتے، اوروں کو کیا حکم لیں گے؟ دین پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود چلے، پہلے نفس کی اصلاح، اور اپنے نفس کی اصلاح کے بعد پھر گھر والوں بچوں کی اصلاح، پھر پڑوس کی اصلاح، پھر علاقے کی اصلاح، پھر ملک کی اصلاح، پھر عالم کی اصلاح. یہ ترتیب ہے. آج مسلمان کو خود عمل نہیں ہے، وہ اوروں کو عمل کی طرف کیسے بلائے گا؟ ہے انسان میں، مسلمان میں جو عمل کا جذبہ بنتا تھا اللہ کا کلام سننے سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سے. آج لوگوں میں وہ جذبہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا، جو دل کی کایا پلٹنے والی ہے، دل میں انقلاب برپا کرنے والی ہے. لوگوں میں وہ جذبہ نہیں، تو لوگوں کے نفس کی اصلاح کیسی ہو؟ لوگ دین پہ کیسے چلے؟ لوگ مکمل کامل مسلمان کامل ایمان والے کیسے بنے؟ اور پھر ان کو دوسروں کی اصلاح کی فکر کیسے ہو؟ آدمی جب خود بدلتا ہے، خود اس کے جسم میں دل میں انقلاب آتا ہے، تو اس کے بعد پھر اوروں کی فکر کرتا ہے، اور وہ خود پھر سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اس بات کو جان لیتا ہے کہ اب میری اصلاح کے بعد کس کی اصلاح میرے لیے ضروری ہے کہ اس کی کروں، اور جس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی وہ اس ترتیب سے خود اصلاح کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ عالم تک پہنچتا. خود آدمی کی اصلاح نہ ہو، اوروں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ آج مصیبت کی بات تو یہی ہے کہ اگر موسیقی کی مجلس لگ جائے کہیں، وہاں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورت سارے کے سارے پہنچ جاتے ہیں، اور ساری کی ساری رات اگر وہاں بیٹھ جائے، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ وہ بور ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات جب ہوتی ہے وہاں مسلمان ہونے کے باوجود، یہ مسلمان ہے مومن ہونے کے باوجود، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ موسیقی کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے. میرا کھا کے، میرا پی کے، اور میرا پہن کے، اور میری دی ہوئی رہائشوں میں رہ کر، میرے دیے ہوئے وجود کو استعمال کر کے سارے اعضاء جن میں سے ایک بھی نہ ہو اس کی زندگی تاریک ہو جائے، زندگی برباد ہو جائے. ایک آنکھ نہ ہو، ایک کان نہ ہو، ایک ہاتھ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، پھر باطن کے اعضاء، گردہ نہ ہو، دل نہ ہو، پھیپھڑے اگر متاثر ہو جائے، ساری چیزیں میری دی ہوئی، اور اس بدبخت کا یہ کام ہے، یہ اس کا سلوک ہے میرے دین کے ساتھ. جب میرا دین بیان ہوتا ہے تو تم دبا کے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور جہاں موسیقی اور شیطانی مجلس ہو وہاں ساری رات اگر بیٹھے یہ تھکتے نہیں. تو ظاہر ہے پھر اپنی اصلاح کیسی ہو، پھر گھر والوں کی کیسی ہو، پھر بچوں کی کیسی ہو، پھر پڑوس کی کیسی ہو، اور پھر ملک کی، علاقے کی اور عالم کی اصلاح کیسی ہو. تو عرض بات یہاں سے آگے چلی کہ ہم خاص ہیں، اللہ ہمیں خاص بنا دے، ہم اللہ کے خاص ہیں. آخری امت ہے، امت محمدی ہے، اس وجہ سے اللہ کے لاڈلے ہیں ہم. لیکن لاڈلے بنے تو صحیح، اللہ نے لاڈلا بنایا، ہم نہیں بننا چاہتے. اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے ہم نہیں بننا چاہتے. اللہ نے دل وہ عطا کیا جو سارے دلوں کا سردار ہے. اللہ نے قرآن وہ عطا کیا جو ساری کتابوں کا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی وہ عطا کیا جو سارے انبیاء کا سردار ہے. اور ایسے ہی اللہ نے گھڑیاں دی، ایسا اللہ نے مہینہ دیا ہمیں فضیلت والا. لیکن ہم وہ بدبخت قوم ہے مسلمان کہ ہم اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، نہ قدری کر رہے نہ شکری کر رہے. اور ظاہر ہے
مقرب جتنا بھی مقرب ہو، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ، سب سے زیادہ رگڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کتنا عرصہ ہوا ہے بارش کے لیے ہم ترس رہے ہیں، بارش ہوتی ہے؟ آج جیسا موسم بن جائے تو بھی بارش نہیں ہوتی، چاہیے تو یہ تھا آج موسلا دھار بارش ہوتی، موسلا دھار بارش، اور صحیح موسم ٹھنڈا ہوتا، لیکن جیسے ہونی چاہیے سے بارش آج بھی نہیں ہوئی۔ بارش کی ضرورت ہے اور ہوتی نہیں ہے، کیا یہ اللہ کے غضب کی نشانی نہیں؟ کئی مرتبہ میں نے تقریر میں اور درس میں بتایا ہے کہ اللہ کے غضب کی نشانیوں میں جہاں اور نشانیاں ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ اللہ باران رحمت کو روک دیتا، لیکن کوئی ٹس سے مس اور ہے۔ کتنا بڑا محلہ ہے جب 5 وقت نماز کے لیے رمضان کے چند دنوں میں سیزنی نمازی بن کے چند دنوں کے لیے آتے ہیں، 3 منزلیں مسجد کی بن جاتی ہیں، 3 منزلیں، اور عام دنوں میں 1.5 صف یا 2 صف، اور فجر کی نماز میں تو شروع میں آدھی صف ہوتی ہے، آدھی صف۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ یہ سلوک ہے، جہاں قرآن بیان کیا جا رہا ہو، جو اللہ نے دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے اور دلوں کو صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے بھیجا ہے، تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہے اوپر سے، پھر جیسے یہ جہان خراب ہے، وہ جہان بھی خراب ہوگا، وہ بھی برباد ہوگا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، جیسے تمہارے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا۔ عام جانوروں میں تو حلق میں جانور کو گرا کے، حلق میں چھری پھیر کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو یا قربانی کے طور پر قربان کیا جاتا ہے، جس کو ضحایا کہا جاتا ہے عربی میں۔ عام قربانی کے طور پر قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اور پورے عالم میں یہ قربانی ہوتی ہے۔ اور یا ہدایہ کے نام سے، جو ہدی کی جمع ہے، حرم میں حج یا عمرے کے موقع پر جانور قربان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر ان 2 طریقوں سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اسی کے لیے جانور ذبح کرنا مقصود ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ میں بڑا بیل لایا ہوں، بڑا ویڑا لایا ہوں، لوگ کہیں گے ویڑا لایا ہے، یہ دیکھنے کا ہے، اتنے لاکھ کا لایا ہوں، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جانور چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن اللہ کی رضا مقصود۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس طریقے سے ذبح ہو، اللہ کا نام لے کے۔ اس میں اگر کسی جانور پر ذبح کرنے کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا جانور کو دیا ہی جائے، ذبح ہی کیا جائے غیر کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ فلانے کے نام، تو ایسا جانور مردار ہے، اس کا کھانا جائے۔ عام طور پر تو اونٹ کے علاوہ باقی جانوروں کو لٹا کے حلق میں چھری پھیرنا اور ذبح کرنا، اور وہ 4 رگیں کاٹنا یا 3 رگیں کٹ جائیں، تو یہ طریقہ ہے ذبح کرنے کا، اللہ کا نام لے کے۔ اس طریقے سے نہ ہو تو پھر جانور حلال نہیں۔ ہاں، اگر جانور کہیں ایسی جگہ پھنس جائے، کنویں میں گر جائے، یا کسی ایسی جگہ پھنس جائے کہ وہاں سے نکالنا ممکن نہ ہو، یا وہ ایسا بتک جائے کہ وہ بالکل قابو میں نہ آتا ہو، تو اس صورت میں پھر حدیث شریف میں اس کی بھی یاد ہے کہ اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی زخم کیا جائے، زخم لگایا جائے، اور اس سے اس کی جو جان نکل جائے، تو اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اس کو ذبح اضطراری کہا جاتا ہے، اضطراری حالت۔ اور اونٹ کے لیے نہر جو ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے۔ وہ یہ کہ اونٹ کھڑا ہو، اس کو لٹایا نہ جائے، وہ کھڑا ہو، اور بایاں پاؤں جو ہے، اگلا بایاں پاؤں، اس کو باندھ دیا جائے، 3 ٹانگوں پہ اس کو کھڑا کیا جائے، اور ادھر گردن میں ایک جگہ بنی ہوتی ہے، ادھر جو ہے خنجر مار دیا جائے یا پرچہ مار دیا جائے، اور اس طرح اس کا خون نکال دیا جائے۔ اونٹ کو جب کھڑے کھڑے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی جان اور روح آسانی سے نکلتی ہے، اس کو راحت پہنچتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی۔ اور پھر اور جانوروں کی بنسبت اونٹ کی قربانی افضل ہے، بہتر ہے، کہ اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا کام چلے اس سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، لیذکروا اسم اللہ علی ما